گفتگو اور آگے بڑھے. اب ذرا آیت کا ترجمہ سنیے. ارشاد ہو رہا ہے والذین، یہ آیت بھی وہی آیت ہے جو ائمہ اہل بیت کی صفات کو بیان کر رہی ہے. صفات ائمہ اہل بیت، نشانیوں کے ساتھ ماننا ہے بھائی. تاریخ میں گم ہو جانے والے، بھیڑ میں گم ہو جانے والے نہ ہمارے پیشوا ہیں اور نہ ہی پیشواؤں کے چاہنے والے جو سارے معاشرے میں ممتاز نظر آئیں، جو اپنی شناخت رکھتے ہوں، جو اپنی نشانی رکھتے ہوں، جو اپنی علامتوں کے ساتھ جیتے ہوں. روزانہ رنگ بدلنے والے اہل بیت والے نہیں ہوتے. روزانہ ڈھنگ بدلنے، روزانہ فرد بھائی روزانہ ڈھنگ بدلنے والے اہل بیت والے نہیں ہوتے. ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس کا پیغام یہ ہے کہ زمانے کو مڑ کر مت دیکھو، موڑ کر دیکھو. اپنے حق میں تبدیل کرنا ہی ہنر ہے. حالات سے متاثر ہونا یہ علی والوں کا کام نہیں ہے. نشانیوں کے ساتھ رہیں گے، علامتوں کے ساتھ رہیں گے. بڑا وسیع مضمون ہے یہ نشانیوں کے ساتھ جینا، علامتوں کے ساتھ رہنا، اپنی شناخت کو برقرار رکھنا. کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی سی میں مرے گا، کوئی دیوار سے دب کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا. بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، اپنی نشانیوں کے ساتھ دم نکلے، اپنی علامتوں کے ساتھ زندگی گزاری جائے. وسیع بھائی انسان اگر جیے تو پھر جیے ایسے کہ جینے کا مزہ ہے. نشانیوں کے ساتھ، علامتوں کے ساتھ. کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت حضرت ابراہیم نے توڑے. سارا شہر کہہ رہا تھا یہ کام ابراہیم کا ہے. کام بتائے کہ کس کا ہے. بھائی تک قومیات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا اپنی توجہ بڑھائیں گے. کام بتائے گا کہ کام کس کا ہے. تمہیں کیوں ضرورت پڑے کہ تم بتاؤ میں نے کیا ہے. جی کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ بت حضرت ابراہیم نے توڑے. سارا شہر کہہ رہا تھا یہ بت ابراہیم نے توڑے. بت خانے میں جا کے کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی پیٹ پھاڑا، کسی کا گھٹنا توڑا، کسی کی گردن توڑی، بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور اطمینان کے ساتھ آ گئے. اب جب یہ سب واپس آئے بت خانے میں دیکھنے، عبادت کرنے، تو بتوں کا تو حال یہ تھا. تو سب نے بے یک زبان کہا فتن یقال لہ ابراہیم. یہ اسی جوان کا کام ہے جیسے ابراہیم کہتے ہیں. اب میں زیادہ تاریخ میں نہیں جانا چاہوں گا کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر کتنی تھی، مگر مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ جوان نہیں تھے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ اسی جوان کا کام ہے جیسے ابراہیم کہتے ہیں. یہ قرآن کی زبان میں فیصلہ ہو گیا کہ جوانی کا تعلق سفید بالوں اور کالے بالوں سے نہیں ہے. جوانی کا تعلق حوصلہ مندی سے ہے، بصیرت سے ہے، معاملہ فہمی سے ہے. جوانی کا تعلق شجاعت سے ہے، بہادری سے ہے. وہ جوان کیا فائدہ کہ جو ڈر کے گھر میں بیٹھ جاتا ہو، اور اس بزرگ کو جوان کیوں نہ مانوں کہ جو میدان میں اترتا ہو. جوان کسے کہتے ہیں؟ جوانی کا معیار ہمت اور حوصلے سے ہے. جی میں مرحومہ مغفورہ کے شوہر مولانا قیصر عباس زیدی کی مغفرت کے لیے ایک جملہ کہوں. وہ مرحوم مغفور قومیات کے حوالے سے شاید ہی کوئی دن رہتا ہو جس دن وہ اپنا کردار ادا نہ کرتا. زندہ انسان، بیدار آدمی، ہمیشہ ہوشیار رہنے والا. اور پھر انہیں ایک اور اللہ نے صلاحیت دی تھی خطابت کی، ذاکری کی. مجالس بھی خوب سج کے پڑھتے تھے بہت ہی، اور بعض خاص لہجوں میں ان کی خطابت تھی. علامہ عرفان حیدر عابدی مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کبھی کبھی ان کا رنگ ان میں ہوتا تھا. اور خاص لب و لہجے کی خطابت تھی مولانا قیصر عباس زیدی کی. اور پورا صوبہ سندھ، ایک وقت تو تھا کہ وہ پورے صوبے کے سیکٹری تھے، جنرل سیکٹری تھے. جی مزمل بھائی شاید صدر تھے، مزمل بھائی صدر تھے صوبے کے تحریک جعفریہ کے، اور علامہ قیصر عباس صاحب صوبائی جنرل سیکٹری. اور وہ دور وہ تھا کہ جو ہر دن صوبے کے اندر کوئی نہ کوئی ملت جعفریہ کی آزمائش کا دن تھا. ہر دن ایک نئی آزمائش کا دن تھا. کبھی سکھر میں کوئی ایشو ہے، تو کبھی نواب شاہ میں کوئی مسئلہ ہے، تو کبھی گھوٹکی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، تو کبھی کشمور میں کوئی بات ہو گئی. اور مسلسل سفروں میں رہنے والے لوگ، مسلسل جد و جہد کرنے والے لوگ، میدان میں رہنے والے لوگ. جی
تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں. ہاں یہ اگرچہ مصائب کے باب میں میرانیس کی بیعت کا مصرے ہیں کہ جب جناب زینب نے حضرت اون و محمد کو میدان میں بھیجا تو فرمایا تم مت بتانا کہ تم کون ہو. تم کیوں کہو، میرانیس کہتے ہیں تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں. کام بتائیں نا کہ کس کا کام ہے، نشانیاں بتائیں کہ یہ کون ہے، یہ علامتوں سے پہچانے جائیں. سب نے کہا یہ کام ابراہیم کا ہے، اور ابراہیم کا تھا، کام بتا رہا تھا کہ انہی کا کام ہے. اگر میرا مجمع تھک نہیں گیا، بہت دیر سے عبادت میں ہے، میرا بھی ارادہ نہیں تھا کہ میں بڑی لمبی اور مفصل کوئی گفتگو کروں، سوچا یہی تھا کہ آدھا گھنٹے میں آپ سے رخصت لے لوں، لیکن نہ جانے کیا ہونا ہے. بڑی عنایت جی. بہت ایک جملہ ایسا کہا ہے جسے میں تکرار نہیں کر سکتا کیونکہ میں ذاکرین سے ڈرتا بھی ہوں، اور ماشاءاللہ ان سب کی خدمات بھرپور ہیں. تو بات بہت روشن ہے کہ نشانیوں سے پہچانے جاؤ. جی جس شخص کو مولا علی مارتے تھے نا، چاہے علی کی تلوار افقی چلے یا عمودی، اوپر سے نیچے مارے عمودی تلوار، یا دائیں سے بائیں مارے افقی تلوار، میرے مولا سے بھی تلوار چلاتے تھے. جسے بھی علی مارتے تھے نا، میت پکار کے کہتی تھی مجھے علی نے مارا ہے. تولا ماشا گراموں کا فرق نہیں ہوتا. علی کا کاٹے ہوئے، علی کے توڑے ہوئے بدن کے اندر گراموں کا فرق نہیں ہوتا تھا. تول کے دیکھ لو، برابر کا وزن ہے. جس کی ضربت میں ایسی عدالت ہو، اس کی حکومت میں کیسی عدالت ہو. وہ کام بتائے بھائی. نشانیاں، اب نشانیوں میں یہ نشانیاں جو آیہ کریمہ سورہ مبارکہ احزاب کی 39ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین یبلغون رسالات اللہ. یہ جو لوگ ہیں جن کے دروازے پہ تم بیٹھے ہو، جہاں بیٹھے ہو اس سے اچھی جگہ نہیں ہے، جس دروازے پہ تم بیٹھے ہو، ان کی یہ صفت ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، ان کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. یہ جس کے نمائندے ہیں نا، جس کا کام یہ لے کر آئے ہیں، جس کا پیغام یہ لے کر آئے ہیں، الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں. ان کا کام ہی پیغام پہنچانا ہے، ان کا کام وہاں سے یہاں پہنچانا ہے. عجیب امت ہے، وہاں سے یہ یہاں لے آئے، یہ مان لو گے؟ یہاں سے دعائیں ان کے ذریعے جائیں گی، نہیں مانو گے. بھئی وسیلہ دو طرف سے ہوتا ہے، وسیلہ ایک طرف سے نہیں ہوتا. وسیلہ دو طرف سے جڑی ہوئی شے کو کہا جاتا ہے، وجود کو کہا جاتا ہے، جس کا تعلق یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو، بلا تشبیہ. آپ زینے کو لے لیجئے، یہ زینہ زمین سے بھی جڑا ہوا ہے اور چھت سے بھی جڑا ہوا ہے. چھت سے آئیں گے تو آپ کو کچھ اور نظر آئے گا، اور زمین سے جائیں گے تو کچھ اور نظر آئے گا. اور جنہوں نے یہاں سے دیکھا کہا بشر ہے، اور جنہوں نے وہاں سے دیکھا کہا یہ اللہ ہے. نہ یہ صحیح ہے نہ وہ صحیح ہے. انہیں مانو تو بشر نہیں، انہیں مانو تو نوری بشر مانو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دو طرفوں سے جڑا، صلوات محمد و آل محمد پر. بشریت بھی ہے تو نوری بشریت ہے جی. ان کا یہ اچھا، وہاں سے تو پیغام یہ لاتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں. یہاں سے ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی وہاں سے یہاں آنے پر مان لیا، یہاں سے وہاں لے جانے پہ نہیں مان رہے. وسیلہ کہتے ہیں جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، توجہ، سب ان سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہ فارمولہ ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے. جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں. وہ تنہا بھی کھڑا ہو، اس کا سر کٹ بھی جائے تو اس کے سر سے ڈر لگ رہا ہوتا. وہ اکیلا بھی ہے اور پھر بھی سب ڈر رہے ہیں. ایک مثال نہیں ہے، تنہا اکیلا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، مگر کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اور جب صرف اللہ سے ڈرتا ہے پھر لوگ اس کو روب میں نہیں لا سکتے، اسے روب میں نہیں لا سکتے. اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو، توجہ چاہوں گا،
جس کا دل صرف اللہ کے لیے مڑتا ہو. میں اور آپ ہی، یہ تو بات بہت اونچی کر رہا ہوں میں، یہ کچھ گونج رہا ہے، کچھ بدل گیا تھوڑا سا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. اس سے بلند صلوات نبی کی ذات. شبی بھائی شکریہ. بھائی شبی بھائی اچھے بہت، میں ان کو بزرگ کہوں گا بھائی جی، میں نے بزرگ کہوں گا. وہ آپ نے کچھ ابھی تقسیم کی تھی نا، میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اس کے مطابق میں انہیں بزرگ کہوں گا، کیونکہ یہ لائن دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں کہ کوئی اور بھی نعرہ لگا سکتا ہے. اور بزرگ کسے کہتے ہیں؟ سمجھانے والے کو کہتے ہیں نا. ایک صلوات مل کے ہدیہ کر دیں. ٹیشو دے دو. ایک اور بلند صلوات. یہ جو مفاہیم ہے نا، اللہ کرے آپ میری جگہ بیٹھیں. میں دعا دے رہا ہوں، بد دعا نہیں دے رہا. آپ اللہ کرے جہاں میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہوں نا، آپ میں سے بھی کوئی پڑھے بیٹھ کے. بہت سارے لوگ تو تشریف فرما ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، مگر سب کو دعا دے رہا ہوں، کیونکہ یہاں بیٹھ کر اتنے ساری نگاہوں کو جذب کرنا، ذرا کوئی جائے جا کے پوچھے سائنسی اعتبار سے، اور ساتھ میں ماشاءاللہ جون کے مہینے کی گرمی بھی ہو، اور پھر اس سے اونچا مضمون کی گرمی ہو. یہ خون جگر کے مضامین ہیں، یہ جو صرف اور صرف قرآن مجید کو مد نظر رکھ کر بات ہو رہی. آپ ہی کا تو شوق تھا نا قرآن سے بات ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو پھر جب قرآن سے بات ہوگی تو پھر اس کے اندر گہرائی ہوگی، سنجیدگی ہوگی، اس کے اندر گیرائی ہوگی، اس میں وسعت ہوگی، اس کے اندر پیغامات ہوں گے، اور معارف اور مفاہیم کا دسترخوان ہوگا. یہ ممبر مفاہیم قرآنی کو بیان کرنے کا ممبر ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ والذین یبلغون رسالات اللہ، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے پیغامات کو، اللہ کی طرف سے دیے گئے پیغامات کو پہنچاتے ہیں. یہ مبلغ رسالات اللہ ہیں، یہ مبلغ رسالات اللہ ہیں. اور پھر ان کا کام یہ ہے، تو پھر یہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. جب لوگ ہی اس کے ہیں، یہ اصطلاح تو ہمارے یہاں ہے نا بھائی، کس کے ہیں یہ، کن کے لیے کام کرتے ہیں یہ والی اصطلاح تو اتنی زیادہ آج رائج ہو گئی ہے کہ بھئی یہ کس کے لیے کام کرتے ہیں. ہم جس در پہ بیٹھے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. تو وہ جو صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہو، پھر اس کے اندر ایک کیفیت ایجاد ہوتی ہے، اور وہ ہے خشیت کی کیفیت. وَيَخْشَوْنَهُ، اور سب ان سے ڈریں گے، سب ان سے گھبرائیں گے، سب ان کا خوف کریں گے، سب ان کا روب لیں گے. اب کیا خشیت اور خوف کا فرق ہے؟ مجھے اندازہ ہے اہل دقت تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے. خوف اور خشیت کا فرق ہے، مگر میں اس بحث میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کے بعد والی بحثوں پہ توجہ کرنا چاہ رہا ہوں. مگر یہاں خشیت جو ہے، خشیت سے مراد احترام کے ساتھ روب کو قبول کرنا ہے. جی خوف، اور میں ان بچوں کے لیے خوف اور خشیت کا ایک مثال میں فرق کر دیتا ہوں. ماں باپ سے خشیت ہوتی ہے، سانپ سے خوف ہوتا ہے. بھائی بچوں کے لیے مثال دی ہے میں. وہ جو سانپ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ جو زہریلی جانور سے گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ خشیت نہیں ہے، خوف ہے. اور جو والدین کے بارے میں خیال ذہن میں آتا ہے کہ ان کے سامنے یہ غلط کام نہیں کرنا، ان کے سامنے یہ بات نہیں کرنی، وہ خوف نہیں ہے، وہ خشیت. یا اگر میں لفظوں کو اور بہتر کر لوں، جو دل سے ہو اسے خشیت کہتے ہیں، اور جو اعضاء و جوارح سے جس کا اثر ظاہر ہو رہا ہو وہ خوف ہوتا ہے.
یہ ایک فرق بھی کہا جا سکتا ہے. خشیت، یہ خشیت ان کا روب طاری رہتا ہے، ان کا روب طاری رہتا ہے. یہ جو روب طاری ہونا ہے نا ائمہ اہل بیت کا، ان کے ہاتھوں میں رسی ہوتی ہے، مصائب نہیں پڑ رہا، ان کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، متوکل نے آدھی رات میں حضرت کو اسیر کروایا، گھر سے بلا لیا اپنے. وہ لفظ حضرت کے لیے نہیں کہہ سکتا میں کہ جو حضرت کو اسیر کر کے کارندے اور سپاہی لے کر آئے. جب حضرت کو لے کر آئے تو یہ میں خواری میں تھا، شراب نوشی، ہاتھ میں اس کے ظرف، اور اس کیفیت میں حضرت سے کہتا ہے غزل سناؤ. کیا مظلومیت ہے اس گھرانے کی، مگر روب بھی دیکھیے کیسا ہے. حضرت نے فل بدی اشعار کہنا شروع کی. کہاں ہیں بادشاہ اور بادشاہوں کی اولادیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ محل بناتے تھے، جو نرم اور دبیز گدوں پہ بیٹھتے تھے، جو تکیوں اور غلافوں کے بغیر بیٹھ نہیں پاتے تھے، جو دنیا جہان کی لذتوں کو لینا روزانہ کی ضرورت محسوس کرتے تھے. آج قبر میں جانور کیڑے انہیں کھا رہے ہیں. ان کی قبروں کا نہیں پتا، ان کی میتوں کا نہیں پتا. ہاتھ کانپنے لگا جس میں ظرف تھا. ایک مرتبہ ظرف زمین پر گرا، وہ ٹوٹا، یہ زمین پر گر کے تڑپنے لگا اور سارا نشہ اتار دیا امام علی نے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آوازیں دے کر کہنے لگے انہیں لے جاؤ عزت کے ساتھ، انہیں گھر پہنچا کراؤ. یہ اسیر بھی ہوں، ہاتھوں میں رسیاں بھی ہوں، تو پھر ان کا روب اور جلال کچھ اور ہے. یہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی کا خوف نہیں کرتے. توجہ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت ابو بصیر کے ساتھ، پہلے تسلی دیجئے، تھک نہیں رہے آپ حضرات، تھوڑی سی میں کوئی 20-25 منٹ اور بولوں گا. جوہر بھائیا، جی اللہم صل علی. اب راجہ جو ہے وہ کہے گا کہ آپ ادھر آؤ، وہ جو پنکھا ہے نا اسے تھوڑا سا آگے کرواؤ، وہ قنات کی وجہ سے ہوا نہیں پھینک رہا. ایک اور صلوات پڑھیں، اسے آگے کرواؤ، قنات کی وجہ سے ہوا نہیں پھینک رہا. وہ ایک اور بلند صلوات ہے، ایک اور بلند صلوات. خلوص سے زیادہ اپنا خیال کر رہا ہوں. رضیدہ ماں اچھے نہیں لگ رہے، آپ آگے آئیے بھائی. آپ وسیع بھائی رضی بھائی، وسیع بھائی، ایک اور بلند صلوات. مجھے تو آئی ہے وہ، مجھے تو آئی ہے جی. برا نہ منائے کوئی میرا عزیز کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں ممبر میں مجلس پڑھتے نا، یہ کیا کر رہے تھے. تو یہ بھی تو مجلس کا حصہ ہے نا. آپ چین سے بیٹھیں گے تو میری سنیں گے نا. تم بات تھوڑی سی آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ حضرت ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر کے ساتھ تھا. حضرت نے مسجد میں قدم رکھا اور فرمایا ابو بصیر تم جاننا چاہتے ہو کہ مقام امامت کیا ہے؟ کہ مولا میں فرزند رسول سے اس سے زیادہ اور کیا چاہوں گا. حضرت نے فرمایا یہ جو نمازی اور لوگ جو مسجد کے اندر ہیں ان میں سے جا کے کسی سے پوچھو کہ آج تم نے محمد باقر کو دیکھا ہے. تو جس سے جا کر پوچھ رہے تھے وہ کہتے تو آج تو ہم نے نہیں دیکھا. حتیٰ جو امام کے بالکل سامنے لوگ کھڑے تھے ان سے پوچھا آج امام محمد باقر کو دیکھا ہے؟ کہنا نہیں ہم نے تو آج نہیں دیکھا. اب وہ نے کہا مولا یہ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کے سامنے ہیں، انہیں آپ نظر نہیں آ رہے. حضرت نے فرمایا یہ آنکھوں والے ہیں نا، انہیں میں نظر نہیں آ رہا، ذرا تھوڑی دیر رکو، ابھی ایک نابینا میرا چاہنے والا آ رہا ہے. اللہ اکبر جی. اور ایک میں ابن مکفوف
کہ ایک مرتبہ وہ داخل ہوئے، نابینا تھے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک بندہ ان کو پکڑ کے لا رہا ہے اور وہ مسجد میں داخل ہوئے اور بالکل امام کے قریب جب پہنچ گئے تو اب وسیع نے کہا آج امام محمد باقر کو دیکھا ہے؟ کہنا جتنا انہیں دیکھتا ہوں اتنا کسی کو نہیں دیکھتا۔ تو کہنے لگے کہاں ہیں؟ کہا میں ان کے سامنے کھڑا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی چند لوگ جمع ہوئے آ کر کہنے لگے امام محمد باقر سے، آ کر کہنے لگے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام کا مقام کیا ہے، امام کا مقام آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا امام کا مقام امام کے چاہنے والوں کے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ وہ امام کا احترام کریں، امام کی توقیر و تعظیم کریں، امام کے سامنے جب حاضری دیں تو خاموش رہیں اور امام سے سنیں، اور جو امام کہے اس پر ایمان لائیں، اس پر یقین کر لیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ مولا یہ فرمائیے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ تو جیسا سوچ کر بول رہے تھے حضرت نے ایسے ہی جواب دیا، فرمایا میں ان کے نام بتا سکتا ہوں، میں ان کی ولدیت بتا سکتا ہوں، میں ان کا قبیلہ بتا سکتا ہوں، اور وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بتا سکتا ہوں۔ تو کہنے لگے مولا آپ بتا سکتے ہیں اس وقت ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تم قرآن کی 3 آیتوں پر گفتگو کر کے آئے ہو کہ محمد باقر سے تفسیر پوچھیں گے۔ ان میں ایک آیت حضرت نے فرمائی سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت ہے کشجرۃ طیبہ، جی کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت۔ تم اس آیت کے بارے میں الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ آیت، اس آیت کے بارے میں حضرت نے تلاوت فرمایا اور حضرت نے فرمایا اس آیت کو تم سوچ کر آئے تھے، ان 3 آیتوں میں سے ایک ہی آیت سوچ کر آئے ہو، 2 آیتیں اور بتائیں حضرت نے، تم یہ سوچ کر آئے ہو، تم یہ آیت سوچ کر آئے ہو، تم یہ آیت سوچ کر آئے ہو، اور سوچ کر آئے ہو کہ میں مجھ سے تفسیر پوچھو گے اور میں تفسیر تمہیں بتاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا، کہنے لگے لا ریب ہم تسلیم ہوتے ہیں اس بات پر کہ آپ ہمیں ہمارے دلوں میں گزرنے والے حالات کو جانتے ہیں۔ تو حضرت نے اس کی تفسیر فرمائی، حضرت نے فرمایا کہ شجرہ طیبہ سے مراد ہم اہل بیت، جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں میں، اور تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ وہ شجرہ طیبہ، ہم وہ شجرہ طیبہ ہیں جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ہر دور میں عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہر دور میں عطا۔ میرے مولا کے کرامات اور معجزات اتنے زیادہ ہیں، کچھ اور باتیں بھی میں نے سوچا تھا کہ آج کی اس مجلس میں بیان کروں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا۔